انسانی جسم میں کسی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک خودکار نظام رکھا گیا ہے جسے فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں، یعنی جسم کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرنا۔ اس خودکار نظام میں انسانی دماغ جب کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایک ذہنی دباؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کئی طرح کے الیکٹرو کیمیکل عوامل کے ذریعے، جنہیں سٹریس رسپانس کہتے ہیں، جسم میں فوراً ایسی ضروری تبدیلیاں لے آتا ہے جس سے خطرے کا مقابلہ کرنے یا خطرے سے دور بھاگنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلا جب اچانک کوئی دشمن یا درندہ حملہ کر دے تو فوراً ایک ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ جسم میں ایک ایسا طاقتور فائٹ اور فلائٹ رسپانس پیدا کرتا ہے جس میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور خون میں ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین جیسے ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، پسینے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور پٹھوں کو زیادہ آکسیجن اور شوگر مہیا کرنے کے لیے مسلز میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے تاکہ مسلز کے اندر زیادہ توانائی پیدا کر کے جسم کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ قدیم دور کے انسان میں فائٹ اور فلائٹ رسپانس شکار کرنے، کسی حملہ آور سے لڑنے یا خونخوار درندے سے دور بھاگنے میں مدد کر کے ایک لائف سیور رسپانس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگرچہ جدید دور کے انسان کو بھی بعض حالات میں اس رسپانس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تاہم اس خودکار نظام میں ایک پیچیدگی یہ ہے کہ انسانی دماغ ہر طرح کے ذہنی دباؤ پر، خواہ وہ دباؤ کسی دشمن کے حملہ کی وجہ سے ہو یا کسی پریشانی، دکھ، ڈر، خوف، الجھن یا گھبراہٹ کی وجہ سے ہو، ایک ہی طرح کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ مختلف حالات میں اس رسپانس کی شدت تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جزیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ گھبراہٹ میں جب ذہنی دباؤ فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ کرتا ہے تو مسلز میں زیادہ توانائی بننے لگتی ہے، لیکن جب وہ زائد توانائی لڑنے یا بھاگنے کے عمل میں استعمال نہیں ہو پاتی تو مسلز اس زائد توانائی کو کپ کپاہٹ کے عمل سے خارج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گھبراہٹ، خوف اور غصہ وغیرہ میں کانپنے کی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔